رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاندار نمونہ یہ ہے کہ بظاہر حالات جتنے بھی تنگ ہوں، چاروں طرف سے پریشانیاں، چاروں طرف سے مصائب نے گھیرا کیا ہو، پریشانیوں نے ایسے ڈیرے ڈالے ہوں، دور دور تک کوئی روشنی کی کرن نظر نہ آئے، بظاہر حالات ایسے ہوں کہ بچنے کی کوئی صورت، بظاہر حالات ایسے ہوں کہیں دور کوئی روشنی کی کرن تک نظر نہ آئے، حالات میں پھنسا ہوا انسان، مصائب میں گھرا ہوا انسان، مشکلات میں اور غموں میں گھرا ہوا، نا امیدیوں میں گھرا ہوا انسان، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ تمام حالات میں، تمام پریشانیوں میں، تمام مصائب میں گھرنے کے باوجود، تمام مصائب میں مبتلا ہونے کے باوجود نا امیدی دور دور تک اس کے اندر پیدا نہ ہو، یہ اسوہ رسول اکرم کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، بظاہر چاروں طرف تباہی ہی تباہی، بربادی ہی بربادی، چاروں طرف نقصانات ہی نقصانات، پریشانیاں ہی پریشانیاں، ان تمام حالات کے باوجود اسوہ رسول اکرم یہ ہے کہ نا امیدی دور دور تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بڑا ہی شاندار یہ اسوہ سمجھنے والا ہے۔ صرف دو واقعات عرض کر کے پھر انشاءاللہ اگلا اسوہ رسول اکرم کا ایک نمونہ عرض کیا جائے گا۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ آپ کی زندگی میں ایک بار نہیں، بار بار نہیں، بے شمار مرتبہ آیا کہ حالات اور واقعات چاروں طرف مایوسی ہی مایوسی پیدا کر رہی ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، تنگیاں ہی تنگیاں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100% پر امید ہیں۔ بس دو جھلکی عرض کر کے انشاءاللہ بات آگے چلاتے ہیں۔ ہجرت کا واقعہ ہر مسلمان، ہر مومن جانتا ہے۔ ہجرت کن حالات میں ہو رہی ہے؟ چاروں طرف دشمن ننگی تلواریں لے کے کھڑا ہے، گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، پکا عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ اس ہستی کو مٹا کے دم لینا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ ننگی تلواریں دشمن لیے کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں مکہ سے نکلتے ہیں، بار بار خانہ کعبہ پہ محبت کی نظریں، بیت اللہ پہ الوداعی نظریں ڈال رہی ہیں، رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، صرف ایک ساتھی ساتھ ہے، اور حالات کی سنگینی کا عالم یہ تھا، پتہ تھا ہمارا تعاقب کیا جائے گا، پیچھا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی اختیار فرماتے ہوئے مخالف سمت کو، مخالف راہ کو اختیار فرماتے ہیں۔
چونکہ پتہ تھا اہل مکہ مدینہ کی راہ پہ تلاش کریں گے، مدینہ کے راستے میں جائیں گے، آپ نے مدینہ منورہ کی راہ کو چھوڑ کے بالکل مخالف سمت اختیار کی اور دشمن سے بچنے کے لیے غار میں جا کے پناہ گزین ہو گئے۔ غار میں ہیں تو 3 دن تک غار میں رہے، پھر 3 دن کے بعد جب غار سے باہر نکلے اور سفر شروع ہوا، تعاقب کرنے والے تعاقب کر رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے جو کوئی تلاش کر کے لائے گا اتنا اتنا انعام، اتنے 100 اونٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں جو سفر جاری فرمائے ہوئے ہیں، تعاقب کرنے والے تعاقب کرتے کرتے آپ کے نشانات قدم کو تلاش کرتے کرتے آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ انہی تعاقب کرنے والوں میں ایک سراقہ بھی تھا، سراقہ بن مالک، جس کو پتہ چل گیا تھا کہ اسی راستے سے مطلوبہ شخص گزرا ہے، سراقہ کے دل میں اونٹوں کا انعام ہے، اس کا دل خوشیوں سے اچھل رہا ہے کہ انعام ملے گا، مکہ میں میرا نام ہوگا۔ سراقہ بالکل قریب پہنچ گیا۔ سراقہ کہتے ہیں میں اتنا قریب پہنچا کہ مجھے آپ کے تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی۔ ذرا عنوان پہ نظر رہے، سراقہ اتنا قریب پہنچ گیا، گفتگو ہوئی، سراقہ کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی اس کو چھوڑتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اسوہ رسول اکرم کیا ہے، سنگین ترین حالات میں بھی کتنا پر امید ہے یہ شخص، کٹھن ترین حالات میں بھی کتنا پر امید ہے یہ رہبر و رہنما۔ جب سراقہ واپس ہونے لگے، فرمایا کیف بک یا سراقہ، اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا، اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ ہوں گے اور تیرے ہاتھوں میں کسرا بادشاہ کے کنگن ہوں گے۔ کسرا اس وقت کا سپر پاور کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ۔ اے سراقہ کیف بک، اس وقت کیا عالم ہو گیا، کیا خوشی کا عالم ہوگا جب تیرے ہاتھ ہوں گے اور تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ کے ذہن میں، دل و دماغ میں کسرا کا دور دور تک خیال نہ تھا، وہ کہاں خیال میں لا سکتا تھا کسرا۔ سراقہ حیران ہو کہنے لگا آپ کس سراقہ کی بات کر رہی ہیں؟ وہ سراقہ بن ہرمز، وہ ایران کا بادشاہ؟ فرمایا ہاں ہاں، سراقہ وہی ایران کا بادشاہ کسرا، اس کسرا کے کنگن ہوں گے اور تیرے ہاتھ ہوں گے۔ اے سراقہ وہ وقت آنے والا ہے۔ ذرا حالات کے پس منظر کو دیکھیں، عالم یہ ہے کہ چاروں طرف دشمن، حالات یہ ہیں اپنی جان بچانا مشکل، حالات یہ ہیں کہ چاروں طرف بظاہر تباہی ہی تباہی، بربادی ہی بربادی، دشمن ہی دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، کوئی حالات میں روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، لیکن کٹھن ترین حالات میں، مشکل ترین حالات میں سب سے زیادہ پر امید رہنے والا یہی ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشکل ترین حالات میں بھی روشنی کی خبر دیتے ہیں، مشکل ترین حالات میں بھی امیدیں دلاتے ہیں، مشکل ترین حالات میں بھی سہارا اور مشکل
مشکل ترین حالات میں بھی ملجا و ماوا سامنے لاتے ہیں۔